پہلے ہم یہیں حیدرآباد میں رہتے تھے۔ ہیرا آباد میں ہمارا مکان تھا جو ہمارے دادا نے بنوایا تھا۔ پھر ہمارے ڈیڈی نے کراچی میں پریکٹس شروع کر دی اور وہاں کوٹھی بھی بنوا لی۔ میں گرامر اسکول اور اس کے بعد سینٹ جوزف کالج میں پڑھتی رہی۔ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا، رشتے کے چاچے اور مامے اور ماسیاں۔ ان میں سے کچھ عامل کالونی میں رہتے تھے اور کچھ لاڑکانہ اور حیدرآباد میں۔ میرا بھائی صرف ایک ہے اور 2 بہنیں ہیں۔ یہ تینوں پارٹیشن کے سمے کافی چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ پھر اس کی آواز اداس ہوتی چلی گئی۔ جب پارٹیشن ہوا تو ہم لوگ جہاز پر بیٹھ کر کاٹھیا واڑ کے ایک پورٹ پر جا اترے۔ اگست کے بعد اگلے 3 مہینوں میں لاکھوں شرنارتھی ہوائی جہاز، ریل اور سمندر کے ذریعے یہاں سے گیا تھا۔ اس زمانے میں ٹرین چلتی تھی؟ جی ہاں، اسپیشل ریفیوجی ٹرین چلائی گئی تھی جو میر پور خاص سے مارواڑ جنکشن تک جاتی تھی۔ وہاں ٹرانزٹ کیمپ قائم کر دیے گئے۔ جو لوگ یہاں سے گئے وہ زیادہ تر شہری پیشہ ور تھے۔ زمینوں پر بسانا انہیں بہت مشکل تھا۔ یہ سب کے سب ممبئی، پریزیڈنسی، مدھیہ پردیش اور راجستھان کے ریفیوجی کیمپوں میں بھیج دیے گئے۔ میرے رشتہ دار بھی احمد آباد، جودھ پور، وندھیا پردیش جانے کہاں کہاں بکھر گئے۔ بہت سے سندھی شرنارتھی بھوپال بھیج دیے گئے۔ تم لوگ کہاں رہے؟ ہم پہلے گاندھی دھام میں رہے، پھر الہاس نگر میں۔ یہ سندھیوں کے لیے نئے سیٹلمنٹ بسائے گئے تھے۔ گاندھی دھام ہی میں ڈیڈی بہت سخت بیمار پڑ گئے۔ سارے سندھی شرنارتھیوں کی طرح ان کو بھی 2 سال تک مالی امداد دی جاتی رہی۔ 50 کے شروع میں یہ امداد بند ہو گئی۔ کچھ کیمپوں میں بیماروں اور بوڑھوں کو رکھا گیا تھا۔ ڈیڈی بھی چند روز کے لیے وہاں بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد ہم دلی آ گئے۔ اس وقت سب شرنارتھی کاروبار کی تلاش میں سارے ہندوستان میں پھیل چکے تھے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ڈرائنگ روم میں اب رمی شروع ہو گئی تھی۔ عرفان نے سگریٹ جلایا لیکن اسے پیش نہیں کیا۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دیس اپنا نہیں۔ پنجابیوں کو کم از کم مشرقی پنجاب تو مل گیا۔ تمہارے ڈیڈی اب کچھ نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے بتایا تو، وہ مستقل بیمار رہتے ہیں۔ ہم عامل لوگ زیادہ تر ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر اسی طرح کے لوگ تھے جیسے آپ کے ہاں کاسٹ ہوتے ہیں نا یو پی میں، اسی طرح کی یہ کاسٹ تھی۔ کلہوڑا اور تالپور امیروں کی حکومت میں یہی لوگ سارا ایڈمنسٹریشن کرتے تھے، اس لیے عامل کہلانے لگے۔ تم لوگ کیا ہو، برہمن؟ نہیں بھائی، عامل کھتری ہوتے ہیں، مگر اس ہجرت کی وجہ سے سارے طبقے الٹ پلٹ ہو گئے۔ عاملوں اور برہمنوں کو بھی وہاں فٹ پاتھ پر دکانیں کھولنا پڑی۔ پرانی ریت رسمیں، پیر فقیر، درگاہیں، مندر سب یہیں رہ گئے۔ یہاں کا اصل مذہب صوفیزم تھا۔ اس صوفیزم کے اثر سے ہم لوگ کٹر قسم کے مذہب پرست کبھی نہیں رہے۔ چند منٹ تک وہ میز کی چادر پر کانٹے سے لکیریں کھینچتی رہی۔ تم سندھی پڑھ لیتی ہو؟ ارے بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی میم صاحب ہوں کہ اپنی زبان نہیں جانتی؟ آپ نے تو یہاں سندھی ضرور سیکھ لی ہوگی۔ نہیں، عرفان نے ذرا جھجک کر جواب دیا، پھر پوچھا، تمہارا مضمون ڈاکٹریٹ کے لیے کیا تھا؟ یہی 47 کے بعد ہندوستان کا سماجی انقلاب۔ آپ کے یہاں بھی اس سبجیکٹ پر بہت کام ہو رہا ہوگا۔ مجھے کچھ کتابوں کے نام بتائیے گا۔ میرا موضوع پنجاب کے شرنارتھی تھا۔ اب 12:30 بج رہا ہے سیتا، جا کر سو رہو۔ بہت اچھا۔ وہ اسی فرمانبرداری سے اٹھی اور اسے شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبح کو وہ ناشتے کے بعد برآمدے میں کھڑی تھی، اتنے میں سرکٹ ہاؤس کا مالی پھولوں کی ڈالی لے کر آیا۔ عرفان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ بیگم صاحب کے لیے پھول لایا ہوں صاحب، مالی نے کہا۔ اچھا، دے دو بیگم صاحب کو۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ موٹروں میں سوار ہوتے وقت عرفان نے اس سے کہا، کل تم نے میرا بے حد دماغ چاٹا ہے، آج ذرا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم نادر کے ساتھ جاؤ۔ جس وقت وہ لوگ خیر پور سے گزر رہے تھے، سیتا نے دفتن کہا، میں پیر اللہ بخش جمالی سے ملنا چاہتی ہوں۔
سب نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے بیگ سے نوٹ بک نکال کر اتا پتہ بتایا۔ ڈیڈی کے دوست تھے، ڈیڈی نے کہا تھا، اور کسی سے نہیں تو کم از کم ان سے ضرور مل لینا۔ بہت دیر تک وہ پیر اللہ بخش جمالی کی کوٹھی ڈھونڈتے پھرے۔ چلو سرکٹ ہاؤس پہنچ کر وہاں سے معلوم کروا لیں گے، بلقیس نے تجویز کیا۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جاتے ہوئے انہیں پیر صاحب کی کوٹھی نظر آ گئی۔ شام کی چائے کے بعد دفتن اندھیرا ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جاڑوں کے زمانے میں سورج جلدی ڈوب جاتا ہے۔ نادر نے کہا، چلیے اب آپ کو آپ کے پیر صاحب کے یہاں چھوڑ آئیں۔ عرفان بھائی، آپ بھابھی جان کو لے جائیے، ہم سب کی پوری بارات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم پھر میرے سر پہ سوار ہو گئیں؟ عرفان نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے کہا۔ میرا خیال تھا اب چھٹکارا مل گیا۔ پیر صاحب کی کوٹھی کی برساتی میں پہنچ کر اس نے سیتا سے کہا، تم اندر ہو آؤ، میں گھنٹے بھر بعد آ کر لے جاؤں گا۔ واہ، آپ کیوں نہیں ساتھ چلتے؟ مجھے سندھیوں سے ملتے ہوئے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، عرفان نے چھیپتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، بھائی تم ہی بتلاؤ، وہ ہوں گے پرانی قسم کے اصلی تے وڈے وڈیرے، نہ میں ان کی سمجھوں گا نہ وہ میری، اور یہ تو بڑے غضب کی بات ہوگی کہ باہر سے آ کر تمہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا پڑے۔ سیتا کار میں بیٹھے بیٹھے باغ کے گھنے درختوں کو دیکھتی رہی۔ میں بچپن میں ڈیڈی کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ ڈیڈی پیر صاحب کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ ہمارے دادا حیدرآباد کے مشہور وکیل تھے۔ ہر بخش میر چندانی کا نام آپ نے اب بھی سنا ہوگا۔ اس نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا، لہٰذا سگریٹ جلا کر خاموش رہا۔ دادا جی پیر صاحب کے قانونی مشیر تھے۔ دوسرے وڈیروں کی طرح پیر صاحب بھی مستقل مقدمے لڑا کرتے تھے۔ عرفان نے ہارن بجایا، مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ سیتا نے پھر بات شروع کی، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، عرفان نے تبسم کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کے زمانے میں ہندوؤں نے خوب ترقی کر لی اور ہندو مہاجنوں کے پاس مسلمان تقریباً گروی ہو گئے۔ سندھی مسلمانوں کی کوئی مڈل کلاس نہیں بنی، اور یہ وڈیرے لوگ اسی طرح اپنی فیوڈلزم میں قلعہ بند بیٹھے رہے، اور شاید اب بھی اسی طرح بیٹھے ہیں۔ سارے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کی یہی ایک سی کہانی تھی، شاید اسی وجہ سے پاکستان بنا، عرفان نے جواب دیا۔ بچپن میں میں پیر صاحب کی بیویوں کے زیور اور لباس دیکھ دیکھ کر مسحور ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ کس قدر بیکورڈ اور کتنے دولت مند ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مچھل سندھی ملازم بڑے گھیر کی سیاہ شلوار میں ملبوس اندر سے نکلا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نوواردوں کو سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ سیتا فوراً اندر زنان خانے میں چلی گئی۔ عرفان ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرہ بیش قیمت فرنیچر سے اٹاٹوٹ بھرا ہوا تھا۔ فرش پر اعلیٰ ترین قالین بچھے تھے۔ دبیس ریشم کے پردوں پر سنہری ڈوریاں بندھی تھیں۔ کچھ دیر بعد گھنی داڑھی اور غلافی آنکھوں والے پیر اللہ بخش جمالی اندر سے تشریف لائے۔ جھک کر دونوں ہاتھوں سے عرفان سے مصافحہ کیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ٹھوس چاندی کے ٹی سیٹ میں چائے آ گئی، اور انہوں نے ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد ملکی سیاست کی بلعجبیوں پر گفتگو شروع کی۔ یہ سر فیروز خاں نون کی وزارت کا زمانہ تھا، اور ملک میں شدید افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اندر گئے اور سیتا کو ساتھ لے کر واپس لوٹے، اور بڑے ریشمی رومال سے آنکھ پوچھ پوچھ کر سیتا کے سر پر ہاتھ پھیرا کیے۔ جب سیتا پیر صاحب سے سندھی میں باتیں کر رہی تھی، اس وقت عرفان کو شدت سے محسوس ہوا کہ وہ اس جگہ پر کتنا اجنبی ہے۔ مچھیل ملازم نے بڑا سا اٹیچی کیس کار میں رکھا۔ کار اسٹارٹ کرنے کے بعد عرفان نے مذاقاً پوچھا، بہت زبردست تحفے مار لائیں؟ میں نے دیکھے نہیں، انہوں نے ڈیڈی، ممی اور میرے لیے الگ الگ جانے کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ بہت قیمتی سامان ہی ہوگا۔ یہ لوگ بے حد جذباتی اور بے حد دیالو ہیں۔ تم جذبات کی اتنی قدر کرتی ہو اور اوپر سے بنتی اتنی منطقی ہو۔ فراڈ۔ دوسرے روز ان لوگوں کا قافلہ خیر پور شہر سے گزر رہا تھا۔
سڑک کے دونوں جانب پرانی اینٹوں کی اداس عمارتیں تھیں جن کی محرابوں کے نیچے بوڑھے باوقار دراز ریش مسلمان سندھی باتیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ بات بات پر ہاتھ جوڑتے تھے اور دھیمی دھیمی آواز اور سوتے سوتے موسیقی ریز لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ بڑی عجیب اداس نرم دھیمی دھیمی تہذیب تھی جو عرفان نے اس ملک میں 9 سال تک رہ چکنے کے باوجود اب تک نہیں دیکھی تھی۔ کمال ہے، عدالت کے سامنے گر بدلتے ہوئے اس نے سیتا سے کہا، واقعی عجیب سی بات ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور تم غیر ملکی ہو، لیکن مجھے اب اس صورتحال کی عادت پڑ چکی ہے۔ پچھلی مرتبہ جب میں نیو یارک سے جمیل کے ساتھ ہندوستان آئی تھی تو منجلی خالہ اپنے بھانجے سے ملنے کے لیے کراچی سے فیض آباد آ گئی تھیں اور انہوں نے مجھے سارے لکھنؤ کی سیر کرائی تھی اور تلسی پور اور چاند پور کی پرانی ریت رسموں سے روشناس کرایا تھا، مگر فیض آباد سے لکھنؤ پہنچتے ہی مجھے ایک غیر ملکی کی حیثیت سے ان کو پولیس اسٹیشن میں اپنی آمد اور اس کے بعد روانگی کی اطلاع درج کروانا پڑی تھی۔ سندھ کے شہروں میں ہر طرف اداسی اور بے رنگی اور ریت اور دھول تھی۔ انگریزی عہد کی یادگار ضلعوں کی عمارتیں اور سول لائنز کی گرد آلود سڑکوں کے کنارے خاموش کھڑی تھیں۔ انگریز سارے بر صغیر میں پشاور سے لے کر مدراس تک اور بہار سے لے کر سندھ تک اضلاع کے طرز تعمیر اور ماحول اور مسائل کا یکساں پیٹرن بنا کر جا چکے تھے۔ وہی کچہریاں، وہی باغات، وہی ڈاک بنگلے، وہی ریلوے اسٹیشنوں کے کولتار سے لپے اونچی ڈاٹ والے ویٹنگ روم اور ان کا یکساں بھدا فرنیچر۔ سکھر کا یہ سرکٹ ہاؤس جس میں وہ سب ابھی آن کر اترے تھے، بلند شہر یا بلاسپور یا گیا کسی بھی جگہ اٹھا کر رکھا جا سکتا تھا۔ وہی خانسامہ تھا جس نے لپکتے ہوئے سامنے آ کر بڑے صاحب کو سلام کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ چھوٹا حاضری کس وقت کھائیں گے۔ اس کا نام یا رسول بخش تھا، گربچن۔ مالی کا نام چراغ دین تھا یا رام کھلاون۔ مگر دنیا تبدیل ہو چکی تھی، انسان بدل گئے تھے۔ کیا واقعی انسان بدل گئے تھے؟ اس سوال کا جواب دیانت سے دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ میں ساتھ بیلا جاؤں گی۔ میں وہاں ہمیشہ سالانہ میلے میں جاتی تھی، خوب میوزک کمپٹیشن ہوتے تھے، سیتا نے دہرایا۔ شام کے وقت لانچ میں بیٹھ کر وہ دریا عبور کرنے لگے۔ دور سات بیلا کا ٹاپو بڑے جہاز کی طرح لہروں کی وسط میں کھڑا تھا۔ کنارے پہنچ کر وہ سیڑھیاں چڑھے۔ کنارے پر بڑا سا پویلین تھا جس کی دیواروں پر کبیر کی بانیاں منقش تھیں۔ ٹیلوں پر عمارتیں سنسان پڑی بھائیں بھائیں کر رہی تھیں۔ چھوٹے بڑے مندر اور شیوالے، لڑکوں کا ہاسٹل، کلب ہاؤس۔ سیتا عرفان کو ساتھ لیے چاروں طرف گھومتی پھری۔ پارٹی کے دوسرے لوگ تھک کر نیچے ایک بینچ پر بیٹھ چکے تھے۔ مجھے بھابھی جان پر بڑا ترس آتا ہے۔ سیتا کو ٹیلے پر ایک اندھیرے مندر کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر نادر نے آہستہ سے کہا۔ مندروں کی دیواروں پر عجیب عجیب خوفناک اور مضحکہ خیز شکلوں والی مورتیوں کے نیچے پینسل سے اردو میں طرح طرح کے جملے لکھے تھے۔ دیوی ماں، میں ہندوستان جا رہا ہوں، مجھ پر اپنی دیا رکھنا۔ 12 نومبر 1947۔ بھگوان، میں آج تمہارا شرن چھوڑ کر انڈیا بھاگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ 15 ستمبر 1947۔ ماتا، میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، اب کبھی پرشاد نہ چڑھا سکوں گا، میرے بچوں پر دیا کرتی رہنا۔ 19 دسمبر 47۔ سیتا اور عرفان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان دردناک جملوں کو پڑھتے پھرے یہاں تک کہ سورج مہران کی لہروں میں ڈوب گیا۔ دوسرے ٹیلے پر برگد کے نیچے ایک اور تاریک مندر تھا۔ اندر گھپ اندھیرے میں ریشمی کپڑوں میں ملبوس رادھا کی قد آدم مورتی اوندھی پڑی تھی۔ عرفان کو بڑی وحشت ہوئی۔ اب باہر چلو، اس نے جلدی سے کہا۔ نیچے اتر کر کلب ہاؤس کی مرمری سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے سیتا نے یکلخت اس سے پوچھا، یہ جگہ بھوتوں کا شہر نہیں ہے؟ میری دادی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھیں، آج میں نے تیرے لیے بڑا اچھا سپنا دیکھا۔
رات کسی گوسائیں کی نیک آتما گھر کے اوپر سے گزری ہوگی، یا آج میں نے بڑا برا سپنا دیکھا، کسی موچی کی بدروح پچھواڑے سے گزری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض بدروحیں بچوں کی شکل میں نکلتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 4 انگلیاں ہوتی ہیں، اور بدروحیں ہوا میں چراغوں کی طرح بھی اڑتی ہیں۔ ادھر دیکھیے، کہیں ہوا میں چراغ جل رہے ہیں۔ سات بیلا میری ساری قوم کا قبرستان ہے۔ وہ اٹھ کر دوسری سیڑھی پر جا بیٹھی۔ کیسا اندھیرا ہے! اس اندھیرے میں میری ساری آرزوئیں، سارے آدرش، سارے پچھتاوے اگیا بھوتال کی طرح جگمگاتے ہیں۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کیں تو مجھے ایسا لگا جیسے بھیرو کی سواری کا کتا لکڑبگھے پر سوار ہو کر قبرستانوں کی طرف جانے والی چڑیلیں، ہزاروں برس کی مری ہوئی روحیں، ان سب نے مل کر مجھے چاروں اور سے گھیر لیا ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ اس نے سہم کر عرفان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے یہاں ایک بڑی ڈراؤنی رسم تھی، اس نے چند لمحوں کے بعد پھر کہنا شروع کیا، کہ اگر کوئی آدمی کنوارا مر جائے تو اسے سرخ کپڑوں میں لپیٹ کر شمشان لے جاتے تھے، اور زور زور سے ڈھول بجایا جاتا تھا، گویا موت کے ساتھ ساتھ اس کا بیاہ بھی ہو گیا۔ یہ سامنے جو سندھ بہہ رہا ہے، ہمارے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے پچھم میں جہاں چاند ڈوبتا ہے موت کا دیس ہے، اور ہر سندھی جو مرتا ہے اس گو ماتا پر جو اس نے زندگی میں برہمنوں کو دان کی، اس کی دم سے چمٹا ہوا اس دریا پر سے گزر جائے گا۔ بھادو کی پورنماشی میں اس کی آتما اس ناؤ پر سوار ہو کر واپس آتی ہے جو اس کے گھر والے پورنماشی سے 2 روز پہلے سندھ دریا میں چھوڑ دیتے تھے۔ چیت کے مہینے میں بڑا بھاری میلہ ہوتا تھا۔ دراصل ہمارا سب سے بڑا خدا یہی دریا تھا، کیونکہ ریگستان میں بہتا تھا۔ جس طرح پراچین مصر والے نیل کو دیوتا مانتے تھے، اسی سکھر میں مچھلی کی پیٹھ پر سوار دریا دیوتا کا مندر تھا۔ اسی کو مسلمان دریا پیر اور خواجہ خضر کہتے تھے۔ جنوبی پنجاب کے ہندو اسے دریا صاحب کہتے تھے۔ ذرا سوچئے کتنے فیسینیٹنگ عقیدے تھے۔ ناگ دیوتا کے لیے یہ طے تھا کہ وہ ٹھٹھ کے آگے سندھ کے کنارے رہتا ہے۔ اس رات وہ سکھر بیراج پر کھڑی دیر تک سندھ دریا کی کہانی سناتی رہی اور پھر یکلخت خاموش ہو گئی۔ اس وقت عرفان نے دیکھا کہ وہ اس عظیم الشان اور باجبروت بند کی منڈیر پر جھکی، بے حد اکیلی، بے حد کمزور اور بے حد اجنبی لگ رہی تھی۔ مہران کی سمندر ایسی موجوں میں گھری، میلوں لمبے پل کی روشنیوں کی جھلملاہٹ اور صدیوں تک پھیلے ہوئے صحرا کی وسعت میں کھوئی ہوئی بیچاری لڑکی۔ نیچے سندھ چاندنی میں لہریں مار رہا تھا۔ دونوں کناروں پر روہڑی اور سکھر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ پل پر موٹروں اور تانگوں اور بسوں اور سائیکل سواروں کے ریلے گزر رہے تھے۔ نومبر 1957 کی سندھ کی یہ دنیا بہت مختلف تھی، اس قدر مختلف کہ اس میں قرول باغ دہلی سے آئی ہوئی سیتا میر چندانی کے لیے کوئی یگانگت نہیں ہو سکتی تھی۔ سندھ سے نکلتے ہوئے نادر نے اس سے کہا، چلیے بھابھی جان، آپ کے سندھ کی بھی خوب سیر کر لی، عرفان بھائی تو آپ کے پیر اللہ بخش جمالی کی زیارت بھی کرائے۔ سندھ نہ میرا ہے نہ پیر اللہ بخش جمالی کا، سندھ کے اصل مالک وہ ہاری ہیں جن کے متعلق سوچنے کی تم نے آج تک ضرورت ہی نہ سمجھی ہوگی۔ سیتا نے کہا، انقلاب زندہ باد۔ نادر نے بشاشت سے نعرہ لگایا۔ عرفان خوش ہوا کہ وہ اپنے جذباتی موڈ پر قابو پا کر دوبارہ نارمل ہو رہی تھی، یعنی سیاسی بحثیں کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بھاولپور میں پنچ نت کے جنگل کے اونچے گرد آلود درخت اور 5 دریاؤں کے سنگم پر برستی ہوئی چاندنی بہت خوشگوار تھی۔ وہاں سے آگے بڑھے تو چاندنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ روشنی میں چمکتی ہوئی سیدھی سڑک پر کار چھوڑ کر عرفان نے سیتا سے کہا، صحرا کی خنک عجیب چاندنی رات، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے اختر شیرانی کے شعر یاد آ رہے ہیں۔ ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، صبح بنارس شام اودھ شب مالوا۔ صبح بنارس اور شام اودھ تو سمجھ میں آ جاتی تھی،
مگر یہ پلے نہیں پڑتا تھا کہ ریگستان کی رات میں سوائے خاک دھول کے کیا رکھا ہوگا۔ اب یہاں آن کر معلوم ہوا تم نے بنارس کی صبح اور اودھ کی شام دیکھ لی؟ جی ہاں۔ چاندنی میں اس کے ہاتھ کا کنگن تیزی سے جگمگا اٹھا۔ وہ کچھ دیر سے چپکی بیٹھی اسے کلائی میں گھما رہی تھی۔ بڑا خوبصورت کنگن ہے۔ اطالوی ہے نا؟ عرفان نے دریافت کیا۔ جی ہاں، یہ نیپلز میں خریدا تھا۔ جی نہیں، کینیڈا میں۔ کینیڈا؟ دنیا میں اور بھی ہزاروں ملک ہیں، یہ تم کو کینیڈا جانے کی کیا سوچی تھی؟ میرے ماما وہاں تجارت کرتے تھے۔ پارٹیشن کے بعد انہوں نے ڈیڈی کو لکھا کہ آپ کی مالی حالت اب ویسی نہیں کہ سیتا کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں، اسے میرے پاس بھیج دیجیے۔ تم کو بے حد خوشی ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے، ایک 21 سالہ بے انتہا حساس لڑکی جو شرنارتھی کیمپوں میں گھومنے کے بعد کرول باغ کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہو اور بس میں بیٹھ کر دور رامجس کالج پڑھنے جاتی ہو، اچانک اسے یہ بتایا جائے کہ اسے کینیڈا یا امریکہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ بالکل پریوں کی کہانیوں ایسی بات تھی۔ ماما کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اور مامی 20-25 سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ ان کا کاروبار کافی پھیلا ہوا تھا اور سال میں 6 مہینے نیو یارک میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید کر بھیج دیا اور کولمبیا میں میرا داخلہ کروا دیا۔ وہیں جا کر تم سرخوں کی سنگت میں پڑ گئی؟ وہ ہنسی۔ سرخوں کی سنگت میں تو میں دہلی ہی میں پڑ گئی تھی۔ میرے ایک کزن جو لاہور سے شرنارتھی بن کر آئے تھے، اردو کے افسانہ نگار تھے، شیام نارائن اروڑا۔ آپ نے ان کے افسانے ضرور پڑھے ہوں گے۔ وہ بڑے سخت رائٹ تھے۔ ان کے گھر پر ہفتہ وار ادبی میٹنگ ہوتی تھی اور فسادوں پر افسانے پڑھے جاتے تھے۔ پھر کیا؟ نیو یارک میں کیا ہوا؟ وہ چپ ہو گئی۔ وہ اس سے جو بات پوچھنا چاہتا تھا اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ آپ شاید جمیل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے فرمانبرداری سے خود ہی کہنا شروع کر دیا، گو اپنے استاد کے سامنے بیٹھی ہو۔ جمیل سے میں ایک سرخوں کے جلسے میں ملی تھی۔ اس زمانے میں میک آرتھزم ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور گرینج ولیج میں کافی لیفٹ ونگ گروپ تھے جن میں زیادہ تر یہودی، نگرو اور تھوڑے سے ہندوستانی شامل تھے۔ جمیل وہاں اسی سال UN میں ملازم ہو کر انڈیا سے آئے تھے۔ پھر کیا؟ بہت خوب، مانتا ہوں کہ تم بھی اہل زبان کہلانے کی مستحق ہو گئی ہو۔ ایک فیض آباد والے سے بیاہ جو کیا تھا، اتنی اردو بھی نہ سیکھ جاتی؟ جمیل سے ملنے کے بعد میں نے اردو میں دلچسپی لینا شروع کی کیونکہ وہ لٹریچر کے بہت شائق تھے اور ان سے باتیں کرنے کے لیے میرے لیے لازم تھا کہ میں خود کو ان کا ہم مذاق بناؤں اور وہی باتیں سوچوں اور کروں جو ان کو پسند تھیں۔ بعض دفعہ بے ساختہ اودھی میں مجھ سے بات کرنے لگتے۔ جب میں ان کی دیہاتی زبان کا بہت مذاق اڑاتی تو وہ فخریہ کہتے، جناب میں اور میرے گھر والے وہ زبان بولتے ہیں جس میں تلسی داس جی نے رامائن لکھی تھی۔ شادی سے پہلے میں روز شام کو کیمپس سے سیدھی جمیل کے اپارٹمنٹ پر جاتی جہاں ایک سردار جی جو ان کے بہت گہرے دوست تھے باقاعدہ مجھے اردو پڑھاتے، مگر ان سردار جی کو افسانہ لکھنے کی جھک تھی، لہٰذا مجھے پہلے گھنٹہ بھر بیٹھ کر ان کے تازہ افسانے سننے پڑتے۔ کمرے میں ٹہل ٹہل کر وہ کہا کرتے کہ بہت جلد کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی کو ڈاؤن کرنے والے ہیں، پتہ نہیں بیچارے اب کہاں ہیں۔ اردو مجھے بہت آسانی سے آ گئی کیونکہ اس کا اور سندھی کا اسکرپٹ ایک ہی ہے نا۔ مجھے یاد ہے جمیل نے شادی کے 2 سال بعد اپنی بہن کو لکھا تھا کہ میری بیوی اردو میں ایسی طاق ہو گئی ہے کہ تم لوگوں کو طاق پر رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے میں بہت کمینی ہوں۔ اچھا، وہ کس طرح؟ بتاؤ۔ جمیل سے جب میں پہلی بار ملی تو ان کے اور میرے ایک مشترکہ دوست نے بتایا کہ یہ فرخندہ باجی کے کزن ہیں۔ یہ معلوم کر کے میں ان سے اور زیادہ خصوصیت سے ملی، ورنہ شاید شروع میں ان کو اسنوب کر دیتی۔ اچھا، آپ شروع میں لوگوں کو اسنوب بھی کر دیتی ہیں؟ ڈو شٹ اپ، بات تو سنیے۔ لیکن میں نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں فرخندہ باجی یا بلقیس کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ ان کی منگنی
کنبے ہی میں ایک کزن سے ہو چکی ہے، جو شاید بلقیس کی چچے زاد بہن اور رشتے سے جمیل کی بھانجی ہوتی تھی۔ آپ مسلمانوں میں اس قسم کا گھپلہ بہت چلتا ہے۔ خیر، تو اگر میں ان کو یہ بتلا دیتی کہ میں فرخندہ باجی کو جانتی ہوں، تو وہ فوراً دلی خط لکھتے کہ سیتا میر چندانی سے شادی کر رہے ہیں، اور اس اطلاع پر فرخندہ باجی اور بلقیس مجھے کتنا کمینہ اور ذلیل سمجھتی۔ احسان فراموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ دونوں دلی میں میرا کتنا خیال کرتی تھیں، اور اب میں ان کی ایک بہن کی منگیتر کو پھانس رہی تھی۔ اپنے لیے ایسے لچر الفاظ مت استعمال کرو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک تو کہتی ہوں۔ سب لڑکیاں کسی نہ کسی طریقے سے مردوں کو پھانستی ہیں، خالی ان کے ہوا سے اڑتے ہوئے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جمیل سے جس روز میں پہلی بار ملی تھی، اس روز رات کو اپنے ہاسٹل واپس آ کر میں نے اپنی روم میٹ گریس سے کہا تھا، آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اب تک میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا تھی، اب ایک عورت ہوں۔